سچی بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا بارہا دیدار کرنے والے، آپ علیہ السلام کی گلی کوچوں میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست دین کی دعوت سننے والے، قریش کے اعلیٰ حسب نسب سے تعلق رکھنے والے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ ایمان سے محروم چلے گئے، اور جب اللہ نے چاہا تو حبشہ کی سرزمین پہ نظر ڈالی اور حضرت بلال کو چن لیا، مکہ مکرمہ میں پہنچا کے اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل کر لیا۔ روم پہ نظر ڈالی تو حضرت صہیب پسند آئے، ان کو روم سے مکہ مکرمہ پہنچا دیا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایران پہ نظر ڈالی، حضرت سلمان فارسی نظر آئے، ان کو فارس سے اٹھایا، مدینہ منورہ پہنچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل کر لیا۔ اللہ رب العزت کا چناؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نہیں چاہتا تو دل کو تالا لگ جاتا ہے، سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بندے کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آج دنیا میں 3/4 لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ پاگل ہیں، کہ وہ جاہل ہیں، کہ وہ ناسمجھ ہیں، بڑے پڑھے لکھے، بڑے ذہین فطین سمجھدار، لیکن ان کا ایمان لانا اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اور ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، یہ صرف اللہ کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے۔ ہم اس وقت کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت ایمان موجود ہے، اس کی وجہ ہماری سمجھداری اور دانائی نہیں ہے، ہمارا پڑھا لکھا ہونا اس کی وجہ نہیں ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حفاظتی حصار میں لے رکھا ہے، نفس اور شیطان کے حوالے نہیں کر رکھا۔ ورنہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بندے سے اپنا حفاظتی حصار ختم کر کے بندے کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، لمحہ بھر میں بندے کی مت ماری جاتی ہے۔ اچھا بھلا سمجھدار بندہ گائے کا پیشاب پینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو سینہ دین کے لیے کھل جاتا ہے، اللہ نہ چاہے تو دل کو تالا لگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق سے واپس تشریف لائے، صبح کے وقت ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل کو فرمایا کہ تجھے پتا ہے میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ گیا تھا، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پہ گیا، حضرات انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، میں نے جنت کی سیر کر لی، میں نے جہنم کا نظارہ دیکھا، میں نے اللہ رب العزت سے ملاقات کی۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ ماننے والی بات ہے، ایک رات میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ پہنچ گیا، پھر راتوں رات آسمانوں پہ چلا گیا، پھر واپس اپنی ماننے والی بات ہے۔ ابو جہل اتنا خوش ہوا کہ یہ بات اتنی غیر معقول ہے کہ اگر میں اس کے وہ پرانے دوست ابو بکر کو بھی کہوں گا وہ بھی انکار کر لے گا۔ چنانچہ ابو جہل بھاگا بھاگا سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچا، دروازہ کر بٹھایا، باہر نکلے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا پتا ہے آج آپ کے دوست نے کیا بات کی ہے؟ کیا بات کی ہے؟
وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی گیا تو میں اوپر آسمانوں پہ گیا تو اللہ سے ملاقات ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، کوئی ماننے والی بات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ ابو بکر نے ابو جہل نے رسول اللہ کی زبانی سنا، انکار کر لیا، ابو بکر نے ابو جہل کی زبان سے سنا اور تسلیم کر لیا۔ دل کھل جاتا ہے ایمان کے لیے، نبی کی تعلیمات کے لیے۔ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، آج دنیا کہتی ہے کہ سائنس کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے۔ آپ کسی بندے سے کوئی بات کریں، وہ کہتا ہے میں کوئی بات اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ سائنس اس کو تسلیم نہ کر لے۔ میں ہر حقیقت کو جدید علم پر پیش کرتا ہوں، جدید علم مان لے تو میں مانتا ہوں، وہ نہ مانے تو میں نہیں مانتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقائق کو اس لیے ٹکراتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی۔ پہلے عقل سے پوچھتے ہیں پھر مانتے ہیں، پہلے سائنس سے پوچھتے ہیں پھر مانتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ ایمان یہ کسی سائنسی تحقیق کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ عقل کی تسلیم کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ جدید علم کی روشنی میں نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی، ہم نے سائنس سے نہیں پوچھا، ہم نے جدید علم سے نہیں پوچھا، ہم نے اپنی عقل سے نہیں پوچھا، رسول اللہ کی تعلیمات پہنچی، آنکھیں بند کر لی، سر جھکا لیا اور بڑے آنکھوں کے ساتھ نبی کی تعلیمات کو تسلیم کر لیا۔ اللہ کا ہم پر فضل اور کرم ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی دولت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عام کلمہ نہیں ہے۔ اس کلمے میں بندہ پوری دنیا کے معبودات باطلہ سے براءت اور بیزاری کا اظہار کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی ربوبیت کو مانتا ہے، ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے بندے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دو، کوئی ایسا ورد بتا دو کہ میں خاص طور پہ آپ کو یاد کرتا رہوں اس کے ذریعے۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جس کو ساری دنیا پڑھتی ہے، میں تو آپ سے خاص ذکر کا متمنی ہوں، خاص ذکر کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھو، اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں زمین اور آسمان درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ڈال دیا جائے، دوسرے کلمے میں یہ دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ ڈال دیا جائے تو یہ کلمہ سب کچھ پر بھاری ہو جائے گا۔ اس میں توحید ہے، توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا اقرار اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، قحط پڑ چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کیا ہوا تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے آتے تھے اور ایک خاص پیمانہ مقرر کیا گیا تھا، ہر بندے کو اسی پیمانے کے مطابق غلہ دیا جاتا تھا۔ غلہ لینے کے لیے ایک نوجوان آیا، جب اس پیمانے کے مطابق اس کو غلہ دیا گیا، اس نے کہا میں تھوڑا نہیں لیتا، مجھے زیادہ چاہیے۔ وہ ملازمین نے کہا کہ ہمیں زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ نے زیادہ لینا ہے تو خود مصر کے بادشاہ سے بات کرو۔ نوجوان نے کہا مجھے وہاں پہنچا دو۔ نوجوان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کسی کو اسی پیمانے کے مطابق ملتا ہے، آپ بھی اسی پر گزارا کریں، زیادہ نہیں مل سکتا۔ اس نوجوان نے کہا میری بات سنیں۔ نوجوان قریب آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں ایسی بات کہہ دی، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوش ہو گئے، فرمایا کہ یہ نوجوان کتنا غلہ اٹھا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے یہ لے کے چلا جائے۔
नौजवान तो अल्लाह लेके चला गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस नौजवान ने आपके कान में कौन सी ऐसी बात कह दी जिस पे आप इतना खुश हुए कि आपने इतना दिया जितना आपके बस में था। अर्ज़ किया कि अल्लाह वो नौजवान मेरे कान में कह रहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त तो आप मिस्र के तख्त पे बैठे हैं, लेकिन एक वक्त था कि आप जुलैखा के घर में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। जुलैखा के घर में आप पर तोहमत लगी थी, एक छोटा बच्चा था उसने आपकी पाकदामनी की गवाही दी थी। उस वक्त बच्चा छोटा था, फिर वो बड़ा हो गया, वो जवान हो गया। अब वो जवान आपके सामने खतरा लेने के लिए खड़ा है। ये वही जवान ही तो है जिसने बचपन में आपकी पाकदामनी की गवाही दी थी। अल्लाह मैंने जब उस नौजवान को देखा मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा ये जितना गल्ला उठा सकता है लेके चला जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरी बात भी सुन लें। जिस नौजवान ने आपकी पाकदामनी की गवाही दी आपने इतना दिया जितना आपके बस में था, और जो बंदा मेरी तौहीद की गवाही देगा मैं इतना दूंगा जितना मेरे बस में होगा। मेरे बंदे आपको तौहीद का बदला चाहिए। इस दुनिया में इतनी वुसाअत ही नहीं है कि ये तौहीद का बदला बन सके। आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं आपको आखिरत में तौहीद के बदले में इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता करूंगा। ईमान बहुत बड़ी नेमत है। और मेरे भाइयों दुनिया का दस्तूर है कि बंदे के पास जो चीज ज्यादा कीमती होती है वो ज्यादा हिफाजत की मुहताज होती है। घर में फर्नीचर भी होता है, बिस्तर भी होते हैं, लेकिन किसी को फर्नीचर की हिफाजत की फिक्र नहीं होती, बिस्तर की हिफाजत की फिक्र नहीं होती। हाँ, घर में जो सोना होता है, नकदी होती है, उसकी हिफाजत की फिक्र करते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि डाकू जब भी डाका डालता है वो हमेशा के लिए कीमती चीज पे हाथ डालता है। कभी आपने नहीं सुना होगा में नकब लगाई, बिस्तर लेके चले गए, चारपाई लेके चले गए, हमेशा के लिए सोना चांदी तलाश करते हैं, नकदी तलाश करते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें समझना चाहिए कि शैतान हमारा दुश्मन है, डाकू है। ये हमारे पास सबसे ज्यादा कीमती सरमाया हमारी ईमान पे डाका डालना चाहता है, और इसकी पूरी जिंदगी इस बात की कोशिश होती है कि बंदे को किसी तरीके से ईमान से महरूम कर दे। और ये ऐसा बदमाश है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक हर बंदे के साथ ये गेम खेल चुका है। तजर्बा इतना है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों खरबों लोगों के साथ ये गेम खेल चुका है। तजर्बा कार इतना है और बाहिम्मत इतना है कि ये कभी किसी बंदे से मायूस नहीं होता। ये नहीं कहता कि मौलाना साहब बन गया है तो लिहाजा मेरे हाथ नहीं आएगा, उसका पीछा ही छोड़ दो। नहीं, उसका भी पीछा करता है। ये तबलीगी बन गया तो ये मेरे काबू नहीं आएगा, इसका पीछा छोड़ दो। नहीं, उसका भी करता है। ये सूफी बन गया है लिहाजा मेरे हाथ से निकल गया, इसका पीछा ना करो। नहीं, उसका भी पीछा करता है। हर किसी का पीछा करता है और हर लम्हा करता है। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हर बंदे का पीछा करता है। तजर्बाकार भी बड़ा है। हम बीमार हो जाते हैं, ये कभी बीमारी नहीं होती। हम थक जाते हैं, ये कभी थकता ही नहीं है। हमारे बीवी बच्चों के झंझट होते हैं, जिसकी कभी बीवी बच्चों के झंझट भी नहीं होते। और उसने पहले दिन से कसम खाई थी, फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैं औलाद आदम को सबको गुमराह कर दूंगा। उसने कसम खाई थी और उसी कसम को पूरा करने के लिए आज तक दिन रात एक करके मसरूफ है। न दिन को सोता है, न रात को सोता है, न थकता है, न बीमार होता है। ऐसे दुश्मन के साथ हमारा मुकाबला है। और हालत हमारी ये है कि जीते जागते होशो हवास की हालत में शैतान हमें धोखा दे जाता है, और हमें पता तब चलता है कि जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। हाय, ये क्या हुआ?
शैतान ने गुनाह करवाया मुझसे, शैतान ने मुझे धोखा दिया। ये पता तब चलता है जब शैतान कामयाब हो चुका होता है। वो जीते जागते होश और हवास की हालत में हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। मौत के वक्त जब हम पर मौत के सकरात तारी होंगे, उस वक्त अपना ईमान बचा के ले जाना कितना मुश्किल होगा। आज नमाज की फिक्र करने वाले बहुत सारे लोग हैं, रोजा और ज़कात की फिक्र करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन ईमान की सलामती की फिक्र करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। ऐसे लोग हम जो फिक्र करें कि हम ईमान को कैसे बचा के ले जाएंगे। और यही वजह है कि हमारे अकाबिर, जिनके सीनों में पहाड़ों जितना वजनी और मजबूत ईमान होता था, वो भी अपने ईमान को बचाने के लिए फिक्र नहीं होते। दुआएं मांगा करते थे कि मैं किसी तरीके से अपना ईमान बचा के ले जाऊं। हजरत रबी इब्न हिराश रहमतुल्लाह तआला एक मुहद्दिस है, सही बुखारी शरीफ में जा बजा उनका तज़किरा मिलता है। उनके बारे में अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनको पूरी जिंदगी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, पूरी जिंदगी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। किसी ने पूछा बिल्कुल मुस्कुराते नहीं है, तो मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि मैं अपना ईमान बचा के ले जा सकूंगा या नहीं ले जा सकूंगा। हाँ, जिस दिन मुझे पता चल जाए कि मैं अपना ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो चुका हूँ, उस दिन दुनिया वाले मुझे मुस्कुराता देखेंगे। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पूरी जिंदगी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, लेकिन मौत के बाद जब गुस्ल देने वाले उनको गुस्ल दे रहे थे, वो गुस्ल के तख्ते पे मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे कि मैं अपना ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो चुका हूँ। इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है मेरे भाइयों। हर लम्हा, हर जमाने में ईमान की हिफाजत की जरूरत थी, लेकिन आजकल इसके लिए फिक्रमंद होना कुछ ज्यादा ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि आजकल वो फितने नमूदार हो चुके हैं जिन फितनों से आज से 14 सदियां पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कराया था। वही फितने आज हमें अपनी आंखों से नजर आ रहे हैं। इन फितनों के होते हुए अपना ईमान बचाना बहुत दुश्वार हो चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरू बिल अअमाली सालिहा, ऐ मेरे सहाबा तुम नेक अहमाल में जल्दी किया करो। सतकूनु फितनुन अनकरीब, ऐसे फितने आने वाले हैं का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे तारीक रात के तह दर तह अंधेरे होते हैं। युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो चुका होगा। व युमसी रजुलु मुमिना व युस्बिहु काफिरा, शाम को बंदा मोमिन होगा, सुबह को वो काफिर हो चुका होगा। ऐसे लोगों का ईमान खराब होता होगा। सुबह घर से निकलेंगे ईमान की हालत में, शाम को घर लौटेंगे ईमान से महरूम, शाम को बिस्तर पे पहुंचेंगे ईमान की हालत में, सुबह बिस्तर से उठेंगे ईमान से महरूम। उस वक्त तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि बिस्तर पे आती हुई बंदा ईमान से कैसे महरूम होगा। लेकिन आज पता चला कि सोशल मीडिया पे, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये मोबाइल की फितने ने लोगों की ईमान को खराब कर दिया है। चुनांचे बंदा बिस्तर पे पहुंच जाता है ईमान के साथ, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी दानिश्वर, किसी फलासफर का क्लिप सुन लेता है और उसी क्लिप ने उसको ईमान में, वो ईमान के बारे में शक में मुब्तला कर दिया, रसूलुल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में शक में डाल दिया, और उसी शक की वजह से उसका ईमान खत्म हो जाता है। सुबह के वक्त बिस्तर से उठता है तो ईमान से महरूम होता है। ऐसे हालात में ईमान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। आज ईमान से महरूमी का जो सबसे बड़ा फितना बना हुआ है, बाइस है, वो अपनी राय पर हद से ज्यादा इत्मीनान, उलमा, अहलुल्लाह और मशाइख के बारे में बदगुमान हो जाना। उलमा से लोग बदगुमान, मदारिस से बदगुमान, मसाजिद से बदगुमान, अहलुल्लाह से लोग बदगुमान। ये जो अपने अकाबिर और अपने मुहसिनीन से बदगुमानी है, ये हकीकत में गुमराही की तरफ उठने वाला पहला कदम होता है।
کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارے پاس ایمان آیا کیسے ہے؟ انہی علماء کی وجہ سے تو ایمان آیا ہے، انہی مدارس کی وجہ سے ہی تو ہم نے اللہ اور رسول کو پہچانا ہے، انہی اللہ والوں کی وجہ سے ہی تو ہمارا آخرت پر یقین ہے۔ جب بندہ علماء سے بدگمان ہو گیا، مدارس اور مساجد سے کٹ گیا، وہ اللہ والوں سے بدگمان اور بیزار ہو گیا، تو جن ذرائع سے اس کے پاس علم پہنچا تھا وہ ذرائع ختم ہو گئے۔ بھائی جس پائپ کے ذریعے نلکی اور ٹوٹی میں پانی آتا ہے، اس پائپ کو پیچھے سے کاٹ دیا جائے تو پانی کیسے آئے گا؟ راستہ ہی بند کر دیا، کرنٹ ہی ختم ہو گیا۔ یہ بلب کیوں روشن ہے؟ پیچھے سے کرنٹ آ رہا ہے، اگر پیچھے سے تار ہی کاٹ دی جائے تو بلب تو خود بخود بند ہو جائے گا، بجھ جائے گا۔ بالکل اسی طرح دل کے اندر جو ایمان کا بلب روشن ہے، پیچھے سے علماء کے ذریعے، مشائخ کے ذریعے، مدارس اور مساجد کے ذریعے ہم تک کرنٹ پہنچتا رہتا ہے، لیکن جب تار ہی کٹ جاتی ہے، کرنٹ آنا بند ہو جاتا ہے، دل کے اندر کی ایمان کا بلب خود بخود بجھ جاتا ہے۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پورا زور اس بات پہ لگایا جاتا ہے کسی طریقے سے بندے کو علماء سے بدگمان کر دیا جائے۔ خیر حقیقی باتیں علماء کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، کس لیے کہ علماء سے کاٹو۔ جب تک علماء سے جڑے رہیں گے، علماء نے ہی تم پہ پہرا دینا ہوتا ہے، علماء نے ہی تم پہ ان کا ایمان بچانا ہوتا ہے۔ علماء سے کٹ جائیں گے تو ایمان کون بچائے گا؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ اور کس کی طرف یہ لوگ رجوع کریں گے؟ تو بس پھر بندہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بن جاتا ہے، اور کٹی ہوئی پتنگ کو تو جو بندہ چاہے لوٹ لے۔ دوری ہوتی ہے نا بندے کے اندر، پتنگ دوری کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر دوری کٹ جاتی ہے تو پتنگ کو تو پھر بچے لوٹ لیتے ہیں، جس نے چاہا اس نے لے لیا، پکڑ لیا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، مساجد مدارس کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کر دیں، اپنی وابستگی کو مضبوط کر دیں۔ میرے بھائیو، ان علماء کی اس قوم پر بڑے احسانات ہیں، ان اہل اللہ کی اس قوم پر بڑے احسانات ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم نہیں دیکھ رہے کہ ان علماء نے کس قدر مجاہدات کے ساتھ، کس قدر مشقتوں کے ساتھ دین کو تھاما ہوا ہے۔ اپنے بھی تعلیم دیتے رہتے ہیں، غیر کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنے رہتے ہیں، نہ اپنے ان سے راضی ہیں نہ غیر ان سے راضی ہیں۔ تمام تر ناموافق حالات کی موجود، بھوک اور پیاس برداشت کر کر کے، مجاہدات کر کر کے دین کو تھامے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ تھامے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے دین کی بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے دین کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسی محسنین سے بندہ بدگمان ہو جائے تو آخر میں اس بندے کا نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، علماء سے بدگمان ہو، علماء کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب ہماری محبت کا قبلہ کیا ہے؟ اگر تو علماء ہیں تو پھر قیامت کے دن علماء کے ساتھ ہوں گے، اور وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوں گے۔ میں تصور کرتا ہوں، میں رشک کرتا ہوں ان لوگوں پر جو علماء کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن جب اعلان کیا جائے گا کہ علماء طلباء کھڑے ہو جائیں، علماء طلباء کو ایک سائڈ پہ کیا جائے گا، پھر اعلان ہوگا علماء طلباء سے محبت کرنے والے کھڑے ہو جائیں، وہ بھی علماء کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پھر اس دن پتہ چلے گا کہ علماء کے ساتھ وابستگی کا کیا فائدہ نکلا۔ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک مجلس میں ہم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، کافی سارے دوست تھے، تو کچھ دوست وہ تھے جو علماء سے محبت کرنے والے، علماء کے شیدائی تھے، اور کچھ بیچارے علماء سے بدگمان اور بیزار تھے۔ تو جو علماء سے محبت کرنے والے تھے وہ علماء کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے تھے، اور دوسرے لوگ بیزاری کا اظہار کر رہے تھے، علماء پر تنقید کر رہے تھے۔ ان کی محبتوں کا قبلہ کوئی اور جماعت تھی، ان کی محبتوں کا قبلہ علماء کی جماعت تھی۔
اب باتیں کرتے رہے، بات چلی گئی سیاست کی طرف، تو پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ بتائیں حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت بیچارے کو تو سیاست کا اتنا پتہ نہیں ہے کہ سیاست میں کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے، لیکن میں تو اتنی بات کرتا ہوں کہ ابھی ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ جو بندہ جس جماعت کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن حشر انہی کے ساتھ ہو جائے۔ اب جو علماء سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے کہ حضرت کرے دعا مانگ کے ہم آمین کہنے کے لیے تیار ہیں، اب دوسرے والے بیچارے ہچکچا رہے تھے کہ یار اگر ہمارا ان کے ساتھ حشر ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی جب تم لوگ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہونے کو ناپسند کرتے ہو تو آج دنیا میں ان کے ساتھ کیسے ہو رہے ہو؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم یوم یدعا، کیا بات، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اتنا تو ہے نا، یوم ندعو ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن سارے لوگوں کو ان کے پیشوا اور ان کے لیڈر کے ساتھ پکاریں گے اور بلائیں گے، اس لیڈر والے کہاں ہیں اور اس لیڈر والے کہاں ہیں، اس کے پیروکار آ جائیں اور اس کی پیروکار آ جائیں۔ اس دن پتہ چلے گا کہ جنہوں نے علماء کا دامن تھاما تھا اور قیامت کے دن علماء کا دامن ان کو تھما دیا جائے، اس وقت ان کی پر سعادت کے دروازے کھلے گے۔ تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں، علماء سے بدگمان نہ ہوں، یہ مدرسوں والوں سے بدگمان نہ ہوں۔ میں مانتا ہوں ہمارے اندر بھی خامیاں موجود ہیں، ہمارے اندر بھی عیوب موجود ہیں، لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ لوگ ہمارا موازنہ صحابہ کرام کے ساتھ نہ کریں، آپ لوگ ہمارا موازنہ تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ نہ کریں، آپ لوگ ہمارا موازنہ حسن بصری اور جنید بغدادی کے ساتھ نہ کریں، وہ زمانہ گزر گیا ہے، یہ 15ویں صدی ہے۔ آپ نے اگر ہمارا طلباء کا موازنہ کرنا ہے تو کالج کے طلباء کے ساتھ موازنہ کر لیں، یونیورسٹیوں کے طلباء کے ساتھ موازنہ کر لیں، پھر آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ غلطی اس وقت ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام تو ایسا نہیں کرتے تھے اور یہ تو ایسا کرتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ نے تو ایسی کوٹھیاں نہیں بنائی تھی، یہ مولویوں نے کوٹھیاں بنا دی۔ بھائی حضور علیہ السلام کا زمانہ اور آج کا زمانہ اور صحابہ کرام کا زمانہ اور آج کا زمانہ کیا کوئی جوڑ ہے؟ کیا آپ موازنہ کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی جو اپنا ایمان بچانے کے لیے مدرسوں کے ساتھ جڑ جائیں، طلباء کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، مدرسوں کے ساتھ وابستہ کر لیں، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اللہ والے مشائخ صوفیاء جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ وابستگی بھی بندے کے ایمان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مشائخ صوفیاء کے ساتھ جڑ جائیں، جس نے کسی بھی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی ہو اس کو چاہیے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، کسی بھی اللہ والے کا دامن تھامیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ثابت ہو جائیں گے۔ یہ ادارہ آپ کو نظر آتا ہے، ماشاءاللہ سینکڑوں طلباء ہیں، کیا مجاہدات کے ساتھ، کیا مشقتوں کے ساتھ محتمم صاحب اور ناظم صاحب یہ سارے انتظامات کرتے رہتے ہیں۔ اب اس میں ان کے اپنے بچے کتنے ہیں اور دوسروں کے بچے کتنے ہیں، یہ دوسروں کے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے علماء لگے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے علماء بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کے 4 بچے ہوتے ہیں تو 4 بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا کتنا دشوار ہوتا ہے، اور جہاں 400 بچے ہوں، جہاں 600 بچے ہوں تو 600 بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا کتنا دشوار ہوگا۔ یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم انہی حضرات کے بارے میں بدگمان ہو جائیں تو کوئی سمجھداری والی بات تو نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہاں مدرسہ بھی ہے، حضرت قاری عبدالجبار صاحب کو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ سے اجازت و خلافت بھی ہے، ان کے خلیفہ بھی ہیں، تو وہ کہ ظاہری علوم شریعت کا علم بھی یہاں سے ملتا ہے، طریقت کا علم بھی یہاں سے ملتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مدرسے کے ساتھ بھی جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ بس ایک واقعہ بیان کر کے اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی، ان کو اپنی کتاب پر بڑا ناز تھا، وہ فرمایا کرتے تھے میری کتاب لاجواب ہے
لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا شیطان سامنے آیا، شیطان نے کہا امام راضی تیرا کیا حال ہے؟ امام راضی نے فرمایا الحمدللہ توحید اور ایمان کی دولت ساتھ لے کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ امام راضی نے، شیطان نے پوچھا امام راضی اللہ کی توحید کی دلیل کیا ہے؟ امام راضی نے ایک دلیل پیش کر دی، شیطان نے وہ دلیل توڑ دی۔ امام راضی نے اگلی دلیل پیش کر دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی۔ امام راضی نے اگلی دلیل پیش کر دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی۔ یوں ایک ایک کر کے امام راضی کی ساری دلیلیں ختم ہو گئی۔ شیطان نے کہا امام راضی توحید کے بارے میں تیرا یہ حال ہے کہ تو ثابت کر نہ سکا، تیرے باقی دین کا کیا بنے گا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ حیران پریشان تھے، اور یہ اتنے نازک اور حساس لمحات تھے، اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی شک پیدا ہو جاتا ایمان سے محروم ہو جاتے۔ لیکن ان کا تعلق ایک شیخ کے ساتھ تھا، حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں میل دور بیٹھے اپنی خانقاہ میں وضو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ معاملہ منکشف کر دیا کہ امام راضی کے آخری لمحات ہیں، شیطان نے ان کو لاجواب کر دیا ہے۔ وہی سے جلال میں آئے اور جلال کے عالم میں فرمایا امام راضی یوں کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلا دلیل کے مانتا ہوں؟ امام راضی تک اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کلمات پہنچا دیے۔ انہوں نے فوراً فرمایا دفع ہو جا رہی، میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلا دلیل کے مانتا ہوں۔ یہ فرمایا اور روح پرواز کر گئی۔ آخری لمحات میں اگر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان کی حفاظت ہوئی ہے تو اپنے شیخ کے ساتھ وابستگی اور تعلق کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، نیکوں کے ساتھ جڑ جائیں، دین کے دعوت کے کام کے ساتھ جڑ جائیں۔ یقین کریں یہی چند ایک شعبے ہیں جن کے ساتھ جڑنے کی بدولت ہمارا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔